جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور یہ جو حصہ ہے یہ آپ کا حصہ ہے، اس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، جو بھی پہلے حصے کے سیگمنٹ گزرے ہیں اس پر بات کر سکتے ہیں، اور ماہ رمضان کے بعد یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے۔ بہت سی اچھی باتیں، بہت سے اچھے جو ہم نے اعمال ہیں وہ ماہ رمضان میں تو کیے ہیں، تو کیا عام زندگی میں جب ہمارا امتحان کا وقت ہے، جب چیلنج بھی ہے شیطان کا، وہ بھی آزاد ہے، تو کیا ہم اس چیلنج کو قبول کریں گے اور کس انداز میں ہم اس کو کنٹینیو رکھ پائیں گے؟ جیسے ایک سیگمنٹ پہ ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ نماز اب بھی فرض ہے، یہ پیغام دیا گیا ہے۔ تو بہت سے ایسے اچھے اچھے کام ہم نے یہ چھوڑ دیے ہیں کہ چلے اب اگلے رمضان میں ہم وہ دوبارہ نیک کام کریں گے، اور اللہ کی راہ میں اگر کچھ خرچ کرنا ہے تو اگلے رمضان میں کریں گے۔ تو یہ جو اچھی زندگی، ایک اچھا ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس کو ہم کس طرح کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، اس پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی ایسا پیغام جو دنیا تک اگر آپ کا ہمارا یہ اپنا پلیٹ فارم ہے، کوئی بھی آپ نے یہ بات پہنچانی ہے تو آپ اسے پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل فاروق بھائی، اور اس کے ساتھ پہلے میں ایک ای میل شامل کروں گی۔ سسٹر عظمیٰ، میں نے ای میل کی ہے مگر آپ میری ای میل نہیں پڑھتی پلیز، اور انکل فاروق نظر کو بھی سلام، اور ہدایت کی ٹیم کو سلام۔ سید خرم دادو سندھ۔ خرم صاحب، ہم نے آپ کی ای میل ہمیشہ پڑھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نے جب ہم نے پڑھی ہو تو آپ نے سنی نہیں ہے، ورنہ آپ کی ای میل تو ہم ہمیشہ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، اور آج امید ہے کہ میں نے سب سے پہلے آپ کی ای میل پڑھی ہے تاکہ آپ ابھی سن لیں۔ بالکل صحیح۔ تو دادو سندھ سے ہمارے بھائی تھے، تو کیا ہم نے سسٹر بہت اچھا ایک ماحول رہا ماہ رمضان میں، اور بحیثیت مسلمان ہم نے بہت پھونک پھونک کے قدم بھی اٹھائے کہ ہم روزہ جو ہے وہ ہمارا خراب نہ ہو، لیکن زندگی تو ہماری ماشاءاللہ اب بھی جاری ہے۔ بحیثیت اب جو مسلمان ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ اب بھی ہیں، عبادات جو ہے وہ معاف نہیں ہوئی، تو حاضری شاید کم ہونا شروع ہو بھی گئی ہے مساجد میں، اور آہستہ آہستہ جو ایک روٹین تھی وہ تو بالکل ختم ہونے کو ہے۔ اور کتنا اچھا ماحول تھا ہر امام بارگاہ میں، ہر جگہ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں ایک رونق سی لگی ہوئی تھی، اور سب کو پتہ تھا، بلکہ گوروں کو بھی پتہ تھا کہ یو آر فاسٹنگ اینڈ دس اینڈ دیٹ۔ بہت اچھا ماحول گزرا، ایک نورانیت تھی پورے رمضان میں۔ بس خواہش یہی ہے کہ یہ جو نورانیت ہے یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، ہم وہ عمل جو رمضان میں کرتے ہیں اس کو ہم کنٹینیو کریں۔ بالکل۔ تو جو ہم نے جیسے آج ہمارا ٹاپک ہی ورڈز ہی یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ ہم نے سب کچھ، اب دیکھیں اس میں اگر ہدایت ٹی وی کی مثال لیں، اس میں علماء کرام کے ہم نے پروگرامز سنے ہیں، دیکھے ہیں، ائمہ معصومین کے جو اقوال ہیں وہ بھی پڑھے ہیں، لیکن جب تک ہم نے خود عمل نہیں کیا، اپنی ورکشاپ میں اپنے کیا پرفارمنس کیا ہے، یہ اس کا آغاز خود نہیں کیا، تو پھر یہ جو بھی سنا ہے وہ شاید اس کا کیا فائدہ پھر، جب ہم نے اپنی عملی زندگی میں اگر ہم ماہ رمضان میں، جی ہاں، وہ جھوٹ چلے بولنا ہم نے چھوڑا ہے، غیبت کرنا چھوڑا ہے، اور آنکھ سے کچھ جو گناہ ہم دیکھ کے کرتے ہیں اس کو ہم نے روکا ہے، تو اگر ہم نے اس کو کنٹینیو نہ رکھا اور پھر دوبارہ ادھر سے شروع کر دیا جس طرح ماہ رمضان سے پہلے تھا، تو پھر اس کا شاید جو مقصد فوت ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو بھوک پیاس برداشت کی تھی اس سے۔ بالکل، اور بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان میں دو کام ہم کرتے ہیں، ایک گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک نیکیاں کرنے کی کوشش۔ یہ دو کام ہم کرتے ہیں ماہ رمضان میں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں، اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں۔ کوئی مووی نہ دیکھیں، گانے نہ سنیں، روزہ ہے، کوئی ایسا کام نہ کریں۔ تو یہ دو عمل جو ہے، گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا، اگر انہی دو عمل کو ہم کنٹینیو رکھیں تو تب بھی ہماری زندگی کامیابی گزرے گی۔ بالکل، نیکیاں کریں زیادہ سے زیادہ، چھوٹی سے چھوٹی، اور اب دیکھیں ماہ رمضان میں جو تھا وہ سارے مسلمان جو تھے وہ عبادات میں مصروف تھے، اور اب ہم نے ایک طبقے کو چھوڑ دیا کہ جو رمضان سے پہلے جو تھے مسلمان یا عبادات کی طرف راغب تھے، ایک تو تھوڑا سا عمر میں جو زیادہ بزرگ تھے، اب ہم نے ڈیوٹی ان کی لگا دی ہے کہ چلے یہ مساجد اب سنبھال لیں گے۔ علماء کرام تھے، ان کو کہہ دیں گے کہ بھائی اب آپ کا کام ہے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، آپ کا اسلام جانیں، ہم تو کیونکہ ہم نے دنیا داری میں وقت گزارنا ہے۔ تو یہ ایکسکیوز جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں جو عبادات ہیں ہماری، اور اتنی زیادہ چھوٹ ہے، اتنی زیادہ ڈھیل ہے کہ اپنی جو آسانی کے ساتھ ہم عبادات بھی کر سکیں۔ اور دیکھیں کہ کالر تو نہیں، جی آپ بات کریں۔ بالکل، اور دیکھیں کہ جب شام میں افطاری ہوتی تھی امام بارگاہوں میں، تو جاب پہ جانے کے باوجود ہم گھر آ کے ادھر ضرور جاتے تھے۔ بالکل، تو اگر یہی روٹین جاب پہ جانے کے باوجود نماز مغرب پڑھنے اگر ہم مسجدوں میں جائیں تو کتنا ہی اچھا ہوگا۔ کیا کہنا ہے، کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، آپ لائیو ہیں، بات کیجئے۔ السلام علیکم۔
کوئی بات نہیں, آپ تک اگر آواز نہیں پہنچ رہی, آپ کی آواز نہیں ہم تک آ رہی, تو دوبارہ ٹرائی کریں اور ہم سے بات کر سکتے ہیں. اتنی دیر میں ایک اور کالر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ نقوی السلام صاحب. علیکم نقوی صاحب, بہت شکریہ. میرا بہت بہت سلام. میں نے ابھی کچھ 2 منٹ پہلے آپ کا ٹیلی ویژن دیکھا تھا. اچھا پروگرام. تو اس میں یہ آپ نے ذکر کیا کہ ٹاپک جو ہے وہ ہے عمل سے زندگی بنتی. بالکل. اب اس میں مجھے تھوڑا سا ایک اعتراض ہے آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ بننے کا عمل جو ہے وہ تعمیری سمجھا جاتا ہے, صحیح, لیکن عمل جو ہے وہ ہر قسم کا ہو سکتا ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کا جو پورا شعر ہے جس کا آپ نے یہ حصہ کہا ہے وہ یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. سبحان اللہ. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. واہ واہ واہ. تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر خداوند تعالیٰ نے دونوں قسم کی صلاحیتیں بخشی ہیں جی, اور دونوں کے لیے طریقوں کے لیے اس نے گائیڈ بھی دی ہے. ایک طرف شیطان ہے جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور دوسری طرف خداوند تعالیٰ کی طرف سے انبیاء ہیں اور رسول ہیں اور امام ہیں کہ جو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو نیکی کے بنانے کے لیے عمل جو ہے وہ نیکی ہونا چاہیے, برا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے وہ 2 چیزیں ہیں. اللہ کہ خدا اور رسول اور کلام آپ اور سب کے اوپر ایمان رکھے کہ حقوق اللہ اور حقوق عباد دونوں کو نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ میں ادا کرتا رہے. جی, اگر یہ کرتا رہے گا تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی جو ہے وہ جہنم نہیں بنے گی, انشاءاللہ جنت ہی بنے گی. خدا مدعم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہم اسی کے طریقے پر عمل کریں. اور یہ رمضان کے اندر ہم لوگوں نے جو یہ کیا اور اس کے بعد اب وہ مسجدیں خالی ہونے لگی, یہ بڑی سی بات ہے. ہم کو مستقل مزاجی کے ساتھ میں کام لینا چاہیے. اچھائی ہے, ہمیشہ اچھائی رہے گی. تو اگر ہمیں نماز پڑھنا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا اچھی چیز ہے, تو چاہے وہ رمضان ہو یا اس کے بعد کا پیریڈ ہو, ہمیں نماز پڑھنے کا مسجد میں جانا ہے تو جانا چاہیے. ماشاء اللہ. بہت شکریہ جی نقوی صاحب. بہت شکریہ نقوی صاحب. اسلام آباد سے بالکل صحیح. اور جو بحثیت مسلمان جس کی ہم بات کر رہے ہیں, ظاہر وہ نیک عمل کی بات کر رہے ہیں. اور جیسے انہوں نے اگلا جو ایک پہلو بھی پیش کیا نا کہ وہ جو ہم غلط کام کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم جہنم کو بھی خرید سکتے ہیں, اس کے ساتھ ہم دوزخ کی طرف بھی قدم بڑھا سکتے ہیں. اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی انہوں نے بات کی, اور خاص طور پہ ماہ رمضان میں تو ہم نے حقوق العباد کے حوالے سے بہت زیادہ بات, اور حقوق اللہ کے حوالے سے بھی کہ عبادات کی طرف بھی دھیان تھا. اور جو ہماری کمی تھی حقوق اللہ میں, ہمیں یہ درس دیا گیا کہ اگر آپ نے اللہ کی عبادت میں کچھ کمی کی ہے, کوئی کفارہ ادا کرنا ہے, تو وہ آپ نے حقوق العباد کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے. تو یہ دونوں اطراف ہمارا دھیان تھا. ایک کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. وعلیکم السلام نقوی صاحب. عظما بیٹے آپ کو بھی آداب اور گزشتہ عید مبارک ہو. عید مبارک. میں نے میسج کیا تھا آپ کو لیکن آپ نے اٹھایا نہیں ہے فون, پھر میں نے میسج بھیج دیا تھا آپ کو مبارک کا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. تو فروغ بھائی آج تو آپ نے کافی ساری چیزیں اکٹھی کر کے رکھی, پورا مہینے کا مال ہے جی. کیا ہوا ہے جی. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ بتاؤں گا کہ وہ شیخ رشید صاحب ایک بات کہتے تھے, ٹی وی پہ اکثر دکھاتے ہیں وہ, کہ راجہ پرویز صرف ہو اگر وزیر اعظم اور زرداری ہو تو انا للہ وہ پڑھتا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ آج اسے اپنے آپ پہ شیخ رشید کو انا للہ پڑھ لینا چاہیے کہ ممنون صدر ہو اور چوہدری سرور گورنر ہو, تو میرا خیال میں شیخ رشید کو اپنی ذات پہ اب اپنے اوپر انا للہ پڑھ کے اسمبلی سے باہر بیٹھ جانا چاہیے. تو دوسری بات یہ ہے فروغ بھائی, آپ بات کر رہے تھے عمل کی, تو میں اس میں سے یہ گزارش کروں گا کہ کل آپ نے ٹی وی پروگرام نہیں دیکھا ہوگا, ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس, کہ جو سکھر میں حملہ ہوا تھا اور وہ خودکش حملہ ہوا تھا, تو اس کا جو بیریئر تھا جو لگا ہوا تھا باہر روکنے کے لیے, وہ ہائی کورٹ کی جو جج ہے اس نے اسے ہٹوایا تھا, اور اس خودکش کو موقع ملا وہ اندر جا کے اس نے دھماکہ کیا. جو کمشنر جہاں رہتے تھے اور سارے وہاں پہ جو لوگ بڑے بڑے لوگ رہتے تھے, تو ہائی کورٹ نے آرڈر دے کے وہ بیریئر ہٹوایا تھا. تو عمل کی بات کر رہے ہیں, تو عمل تو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں نا سارے, یہ عمل کیسے ہو رہے ہیں. تو اگر عمل ایسے ہی ہوں گے تو پھر ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو تباہی ہو رہی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے فروغ بھائی, میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ جو حکومت آئی انہی کے دم سے ہے اور انہی کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئی ہے.
سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جب جس نے جتنا حصہ اس حکومت میں ڈالا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب افتخار نے حصہ جو ڈالا تو اس نے 25 مہینے اپنے مانگ لیے ہیں کہ میرا حصہ اتنے کا وہ مجھے دے دو. دوسرا حصہ جو ڈالا ہے وہ طالبان نے ڈالا ہے. آپ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا حصہ ہمیں جلدی مل جائے کیونکہ اس حکومت کا کوئی پتہ نہیں کب رہتی ہے کب نہیں رہتی. اور جو پیچھے جنہوں نے ڈالر استعمال کیے تھے یہ قوم سیلاب میں ڈوب رہی ہے اور یہ جنہوں نے ڈالر دیے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم مر رہی ہے اور یہ وہاں جا کے اپنی عاقبت سوار رہے ہیں. تو عاقبت تو اس وقت سنورتی ہے جب قوم کا کوئی سنورے. جی اپنی عاقبت اس طرح سنورے گی نہیں کہ آپ عمرے میں بیٹھے اور قوم ڈوب رہی ہے اور مر رہی ہے اور دھماکوں میں ماری اور آپ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ صرف اپنے حالات اور اپنے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور وہ معاہدے پورے کر رہے تھے. باقی ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا اور نہ سوچ سکے گا کیونکہ یہ بات ان کے بس کی نہیں ہے. اگر ان کے بس کی بات ہوتی تو بقول آپ کے جیل نہ ٹوٹتی سب کچھ نہ ہوتا. تو میں یہ کہوں گا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے. عمل اس وقت بنتا ہے جب آپ کا عمل ہو اور اس کا اثر سامنے نظر آئے. اور جب اثر سامنے نظر آتا ہے تو پھر پتہ چلتا کہ یہ عمل اچھا تھا یا برا تھا. تو یا تو عمل اچھا نظر آتا ہی کوئی نہیں ہے. عدالتوں کو دیکھ لو تو نہیں آ رہا, حکومت کو دیکھ لو تو نہیں آ رہا. یہ تو 2 مہینے میں ہر عمل سامنے آپ کے آ گیا ہے اور آگے جو ہونا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو پھر آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ بھی نہ سوچے اور عوام اور شیعہ قوم اپنے آپ کی حفاظت نہ کرے. تو پھر میں سمجھوں گا شیعہ بھی عمل نہیں ہو رہی جو اپنی حفاظت خود نہیں کر رہی اور آپس میں اتفاق نہیں کر رہی. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ. جی نقوی صاحب ہمارے ساتھ تھے گلاسکو سے, ان سے پہلے نقوی صاحب تھے اسلام آباد سے. اور کوئی اگلے کالر ہے ادھر ہے ہمارے ساتھ جن کی بات تھی, عمل کی بات ہو رہی ہے اور دونوں چلیں اطراف میں ہماری بات. اچھا ایک کھول دیا نقوی صاحب اسلام آباد سے کہ ایک شیطانی عمل, اس سے جو لوگ اپنی زندگی بنانا چاہ رہے ہیں اور اپنی زندگی بنانے کی کوشش میں وہ دوسروں کی زندگی برباد کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ عمل ہے اور ایک جو نیک عمل ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروغ بھائی, عظما بہن. جی بسم اللہ. جی محمد علی صاحب خوش آمدید. جی آواز آ رہی ہے فروغ بھائی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جزاک اللہ. دیکھیں ٹاپک بھی آپ کا اچھا ہے. تو اپنا کیا کہتے ہیں کہ جو ابھی میں نے آپ کا کلپ دیکھا ہے وہ انہی کا عمل میں آپ کو اسی اوپر میں روشنی ڈالوں گا. سب سے پہلے تو وہ جو شہید ہوا ہے اس کی فیملی کو اللہ تعالیٰ ان کو تو جنت, وہ شہید تو جنت میں ہی جاتا ہے, ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر دے. لیکن جو ان کے والد صاحب نے آ کے جو الفاظ کہے ہیں میں قربان جاؤں, اللہ کرے کہ اسی طرح کے پاکستان کے اندر مسلم امت کے اندر والدین ہونے چاہیے. کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میرے 3 اور بیٹے ہیں اگر ضرورت پڑی. تو یہ تو میں ان کے قربان جاؤں اور میں گورنمنٹ کو اس چیز کی تجویز دوں گا کہ ان کو گارڈ آف آنر پیش کرنا چاہیے جو شہید ہوئے ہیں. شہیدوں کو معمولی نہیں کہ ان کو بس جیسے ہی انہوں نے قربانی دی اور جا کے چند آدمی لیے اور جنازہ کیا اور ان کو دفنا دیا. یہ بہت بڑی غلطی ہوگی حکومت کی اور جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, جو ممبروں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیکھ لینا چاہیے. میں قوم کا انہوں نے سر بلند کیا, میں ان کو اس چیز کی اپنا کیا کہتے ہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر اس طرح کے والدین اور اس طرح کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور حکمران اور جو ممبر رسول کے اوپر بیٹھتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ قوم کس طرح کی جذبات رکھتی ہے اور ان کو ہم نے بھیڑ بکری کی طرح جو ہے نا ان کو گائیڈ لائن ہی نہیں دیتے. تو اپنا کیا کہتے ہیں میں پھر دوبارہ یہی کہوں گا کہ وہ جو باپ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دے, لیکن گورنمنٹ اور حکمران سن لیں, ہماری قوم کو خدا کے لیے ان کو صحیح راستے پہ لے کے چلیں. ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں, ہم سب کچھ مال دینے کے لیے تیار ہیں. صرف کیا ہے فاروق بھائی, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی لوٹ رہے ہیں اور جو ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں وہ بھی سیدھا راستہ نہیں دکھا رہے. یہ دکانداریاں بنی ہوئی ہیں. ابھی ایک دکانداری ابھی پچھلے مہینے گزری ہے, توبہ نعوذ باللہ. میں وہ تو ہم تو رمضان مبارک مانتے ہیں, ہمارا رمضان مبارک ہے, لیکن ان لوگوں کی دکانداری ہے جو لوگ مساجدوں کو, اداروں کو, حکومتوں کو وہ مہینہ آتا ہے اور وہ اسی طرح ان کو مداری کی طرح دکھا کے چلے جاتے ہیں. لیکن قوم دیکھے, قربان جائیں,
میں کہہ رہا ہوں کہ میرا وہ جو باپ ہے وہ میری بات سن لیں. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے زندگی دی, اگر ہاں عوامی حکومت واپس آئی تو ہم جو بیٹا آپ کا شہید ہوا ہے, خدا کی قسم میں قسم کھاتا ہوں آپ کے بیٹے کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا. اور جو بھی شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر دے اور اسی طرح کے قوم کے اندر پیدا ہوں. جزاک اللہ. اپنا کیا کہتے ہیں, کہنا تو بہت کچھ ہے فاروق بھائی, بہت شکریہ بھائی. آپ کے اور بھی کالر آ رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. آپ کا کلپ دیکھا, دل کو خوشی ہوئی, دکھ بھی ہوا, لیکن خوشی اس سے ان کے باپ نے آنکھیں اتنی دی کہ میں اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتا کہ میری قوم کے اندر اس طرح کے باپ اور اپنے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. کہ ہم سوچتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے, لیکن نہیں, انہوں نے قوم کو زندہ کیا ہے, سب کو دکھا دیا. بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ, بہت شکریہ محمد علی صاحب لندن سے. اور بالکل ان کا جو پیغام تھا والد صاحب کا, شہید کے جو والد تھے, کہ میرے اور بھی 3 بیٹے ہیں اور حسینی مشن میں اگر وہ بھی درکار ہیں تو وہ حاضر ہیں. دیکھیں دونوں عمل, ایک وہ جو دہشت گرد تھا جس کا نام ذکاء اللہ بتاتے ہیں, چنیور سے اس کا تعلق تھا, وہ بھی کچھ عمل کر کے آیا ہے, شیطانی عمل کر کے. کتنی اس میں وہ درندگی تھی, یزیدیت موجود تھی, اور کس مقصد کے لیے وہ گیا تھا. اس نے بھی جان اس دنیا سے وہ چلا گیا ہے. ایک عمل وہ اس کا ہے. ایک عمل امین حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اس نے بھی جان دی ہے, اس نے بھی زندگی دی ہے, لیکن ایک حسینی مشن میں دی ہے, اور سب اس کا نام لے رہے ہیں. کوئی فکر نہیں کی, پرواہ نہیں کی سبحان کسی اللہ. کی, سب سے بڑھ کر یہ. واہ واہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محسن نقوی صاحب, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت شکریہ. آپ کا بہت اچھا یہ ٹاپک ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے. جی. تو فاروق بھائی فرمان ہے کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. فرمان ہے, اس کے مطابق بات کرنی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ عمل کی بات کی وہ دعوت دیتے ہیں, یہ عمل کریں, ایسا کریں, ویسا کریں, مگر وہ خود جو ہے بذات خود وہ زیرو ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ دکھاوے کا عمل کرتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے, مگر بعد میں جو ان کی وہ دوسری زندگی ہوتی ہے اس میں وہ ان کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے. تو عمل بھی ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ جاری اور ساری رہے, اور دیکھنے والے کو بھی پتہ چلے کہ ہاں بھائی اس نے جو عمل کیا ہے ابھی تک اس پر قائم و دائم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں کہ مولا ہم حاضر ہیں, تو یہ ہے اس عمل کا نتیجہ, جو لبیک یا حسین کہنے کا نتیجہ کہ ہمارے اس پیارے شہید نے لبیک یا حسین پر اپنی زندگی یعنی قربان کر کے اپنی زندگی لے لی ہے. تو اس نے باقاعدہ وہ لبیک یا حسین کے نعرے پر عمل کیا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے تمام نوجوان جتنے بھی ہیں وہ سارے اس جذبے سے شرسار ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے وہ اپنی حفاظت کے وہ کرنے کے وہ جو ہے وہ باقاعدہ وہ کر سکتے ہیں اپنی حفاظت. صرف مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں یا ہمارے دیگر جتنے بھی قائدین ہیں, اب ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اب اپنی صفوں میں جلد از جلد اطاعت پیدا کریں, تاکہ جو آنے والا وقت ہے فاروق بھائی وہ بہت ہی خوفناک اور بڑا عجیب غریب قسم کا وقت آنے والا ہے. تو اس سے پہلے کہ کوئی ایسا مزید کوئی ایسا ثانیہ رونما ہو گئے, ہمارے علماء کو بہت جلد اپنا ایک فارم بنا کر اس کے اکٹھے ہو جانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی, محسن صاحب کی بات تھی, بیلجیم سے وہ شامل ہوئے اور ایک حوالہ دیا کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. بہترین بات, اور دکھاوے کے اعمال کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ ہیلو. جی السلام علیکم. سسٹر ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. ہیلو. جی آپ بات کیجئے. ہیلو. سسٹر بات کیجئے, آپ لائیو ہیں, آپ ہماری بات سن رہی ہیں؟ جی جی جی, بسم اللہ, بات کریں, کوئی پیغام, کوئی بات.
بسم اللہ. جی 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 میں ایک بات کرتی چاہتی ہوں کہ وہ جو ایک سورۃ مومنین بتائی ہے وہ آج کے ساتھ جو شروع تھی وہ کہتے کیا سورہ مومنین. جی کیا کرنا ہے اس کو؟ سورۃ مومنین بتائی ہے مومنون. وہ سورۃ جو حج سورۃ تھی اس کے ساتھ سورۃ تھی وہ یا نا مومنین جی 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 سورہ حج کے بعد والی سورہ ہے جی. سورہ وہ مومنون. بات جی 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 ویری مچ یہ کہتی تھی کہ وہ سورۃ مومنین جو بتائی ہے وہ ایک پہلی حج کی صورت آتی ہے تو پھر مومنین صورت آتی جی ہے. جی بالکل وہی ہے. بالکل تھینک یو ویری مچ آپ کا شکریہ. جزاک اللہ بہت شکریہ. سورہ حج کے بعد ہی آتی ہے سورہ مومنون. جی بہت شکریہ. تو ناظرین ایک اور کالر ہے, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروغ بھائی. جائلی مدد مولا علی مدد انور شاہ صاحب. جی جی عید مبارک ہو. خیر مبارک جی. بیٹی کی بہنا کو بھی کہنا بہت شکریہ. خیر مبارک. مومنین کو. اور ٹارگٹ کلنگ جو ہے بہت افسوسناک دردناک یہ ہمیں ایوری ڈے ہم فیس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کیسے کردار میں بچائے ان ظالموں کو. تو میں اشار کہوں گا حالات حاضرہ پہ فروغ بھائی. جی بسم اللہ بسم اللہ. مرتے نہیں ہے پروانے شمع پر فدا ہو جانے سے. واہ واہ واہ. مرتے نہیں ہے پروانے شمع پر فدا ہو جانے سے. جنت میں جائیں گے ہم عشق حسین میں جان لٹانے سے. واہ. یہ شمع رسالت بجھ نہ پائے گی. یہ شمع رسالت بجھ نہ پائے گی یزیدیت کے بجانے سے. اور کچھ خوف خدا باقی نہ رہا. فروغ بھائی سنیے غور سے. کیا کہنا. کچھ خوف خدا باقی نہ رہا آج کے مسلمان میں. پڑھتے ہیں لا الہ مگر یزیدیت ہے ان کے ایمان میں. جس طرح سے مسمار کر رہے ہیں مقدس مقام کو, کیا خدا دیکھ نہیں رہا انہیں جہان میں. اور آخر میں قرض باقی ہے ابھی خون شہ مشرقین کا. اور قرض باقی ہے ابھی خون شہ مشرقین کا. جھک سکتا نہیں کبھی بھی علم حسین کا. سہ رہے ہیں یزیدیت کے ستم بار بار. سہ رہے ہیں یزیدیت کے ستم بار بار. حق ادا کر جائیں گے دنیا میں امام حسین کا. خدا حافظ. خدا حافظ. محترم انور شاہ صاحب ناروے سے آپ شامل ہوئے اور حالات حاضرہ پر آپ نے کچھ اشعار کہے. جزاک اللہ. جی عمل کی بات کر رہے ہیں اور ابھی میں ہیڈ لائن دیکھ رہا ہوں کہ جو دہشت گرد کی بات کر رہے ہیں, بارہ کھو میں جو آیا ذکا اللہ قتل ہوا, اس کے کچھ ساتھیوں کو فیصل آباد میں گرفتار بھی کیا گیا ہے. تو اب جو عمل کا کام رہ گیا ہے عدلیہ کا یا عدالتوں کا, کیا اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی اکیلا بندہ نہیں تھا جس نے خود کش جیکٹ تیار کی, کوئی اکیلا آ کے یا اکیلے بندے نے اٹھ کے یہ کام نہیں کیا. اور اتنی چھوٹی عمر کا بھی وہ نہیں تھا, 30 سے 35 سال اس کی عمر تھی, کوئی بچہ نہیں تھا. اس کی حالت دیکھے تو اب جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, کیا یہ اچھی بات ہے کہ چند دنوں میں ہم فیصلہ سن لیں کہ اس کے ساتھیوں کو بھی کیفری کردار تک پہنچا دیا گیا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو, اللہ کرے. لیکن پچھلا ماضی ہماری عدالتوں کا بتا رہے ہیں کہ وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے. مشکل ہے. جی کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ لوگ؟ خیریت؟ الحمدللہ. بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں پہلے بھی آپ کو کال کر چکا ہوں. میں اسلام آباد کے بارہ کھو کے علاقے سے اچھا مولانا علی حسین ہوں. اس سے پہلے بھی میں ایک دفعہ آپ سے رابطہ کر چکا ہوں ایک پروگرام کے اندر ٹیلی فون پہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ مولانا صاحب. جی مجھے بہت اچھا لگا آج اتفاق سے. میں صبح سے آپ کے صبح کی نشریات میں دیکھ رہا ہوں جی, اور اس بات پر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح ان مسائل کے اوپر آواز اٹھانی جانی چاہیے اور جس طرح ایک حق کی آواز کا ایک چینل ہونا چاہیے آج کی دنیا میں, وہ کردار آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں. اور کاش ایسا ہوتا کہ پاکستان کے ہر گھر میں ہدایت ٹی وی ایکسس کر رہا ہوتا اور یہ نشریات ہر گھر میں دیکھ رہی ہوتی. تو میرے خیال میں جو یہاں پر 5 کروڑ کی آبادی ہے اور اس کے ساتھ جو دیگر مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں جو معتدل سوچ اور اچھی سوچ کے لوگ ہیں, پاکستان کی جو کہ میجورٹی آبادی معتدل سوچ کی ہے, یقیناً ان کے اندر کافی مثبت تبدیلیاں تھی. ہمارے جو یہاں پر ٹی وی چینلز ہیں, نیوز چینلز ہیں, ان واقعات کو انہوں نے کوریج دی ہے, اچھی کوریج دی ہے, لیکن
اویئرنیس جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو گائیڈ لائن کی ہم جو بات کر رہے ہیں, جو آپ کا چینل یہاں پر صبح سے بات کر رہا ہے, وہ چیز یہاں پر قطعی طور پر نہیں ہے. تو اس کو دیکھنے پر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں لیکن آج میں نے آپ کی نظریات صبح سے دیکھی ہیں, جس طرح آپ نے بریف کیا ہے پورے واقعے کو, پھر پاکستان کی اوور آل سیاست کا جو ایک اوور ویو دیا ہے. جی بسم اللہ, بات جاری رکھیں. میں اس واقعے کے حوالے سے اتنا عرض کروں کہ میں اس واقعے کے تقریباً چند منٹ کے بعد ہی ہم پہنچے تھے وہاں پر مسجد علی میں. جی بہرحال جس طرح بہادری دکھائی ہے وہاں کے ایک رضاکار نے, اور اسی طرح محافظ جو کہ شہید ہوا اور جن کے والد کی ابھی آپ نے ویڈیو کلپ بھی چلائی, انہوں نے بہت بڑی بہادری دکھائی. اگرچہ نماز جمعہ خلاف معمول, یہ بھی میں کہوں گا اللہ کی خاص عنایت تھی. میں عرض کروں کہ اس نماز جمعے کے اندر آپ کے پاکستان کی ہماری ٹاپ شیعہ افراد اور شخصیات اور علماء کرام موجود تھے. تقریباً ہم نے جب حساب لگایا ہے تو مور دین 10 سے زیادہ اہم علماء کرام اور شخصیات اس نماز جمعہ میں شریک تھیں, جو الحمدللہ آج خلاف معمول, کیونکہ صبح عید کی نماز ہو چکی تھی, تو تقریباً کوئی 20 سے 23 سے یعنی 20 منٹ کے تقریباً بیفور جو ہے نا یہ جو شیڈیول ہے نماز کا, اس سے پہلے یہ نماز ختم ہو چکی تھی. جس کے سبب یہ سوسائڈ بمر اپنے حساب سے اپنی جو ٹائمنگ تھی, اس کے پاس جو انفارمیشن تھی وہ بالکل صحیح تھی. وہ اپنی انفارمیشن کے تحت جو ایک روٹین ہے اس کے تحت آیا تھا. لیکن الحمدللہ آج جو ہے اللہ کا خاص یہ کرم اور عنایت تھی, امام زمانہ کی شاید خاص عنایت تھی کہ نماز وقت سے پہلے ختم ہوگی, جس کی وجہ سے وہ نماز کے دوران پہنچ نہ سکا, اور نماز اختتام ہونے کے بعد نمازیوں کے نکلنے کے بعد وہ مسجد تک پہنچ گیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بلاک نہیں کر سکا, سوسائڈ بمر اپنے آپ کو بلاک نہیں کر سکا, اور سیکیورٹی گارڈ نے اپنی جان دی اور اسے واصل جہنم کر دیا. اس کے اندر میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں. ممکن ہے کہ ہمارے جو آپ کے جو ویورز ہیں وہ ان چیزوں کی طرف شاید زیادہ وہ نہ کریں. میں ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں, آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی سوسائڈ بمر کے چہرے کو ٹی وی پہ کبھی نہیں دکھایا گیا. یہ میں آپ کو بتا دوں, بہت کم آپ کو ملیں گے ایسی چیزیں کہ کسی سوسائڈ بمر کے سر ملا ہے لیکن بتایا نہیں جاتا. یا وہ کہتے ہیں جی ہم نے سوسائڈ بمر ارسٹ کیا ہے بیفور یہ کہ وہ بلاسٹ کرے, لیکن اس کے چہرے پر چادر ڈال کے لائی جاتی ہے. بالکل صحیح, جی بالکل صحیح, چھپا دی جاتی ہے. تو یہ جو سوسائڈ بمر تھا, اس میں جو مسجد کی انتظامیہ تھی, میں مسجد کے بارے میں تھوڑا بتا دوں. یہ جو مسجد ہے اس کے ساتھ مدرسہ بھی ہے, اور مدرسے کے اندر اگرچہ چھٹیاں تھی لیکن بہت سارے وہاں پر اہم شخصیات افراد, اس کے ساتھ ہی مسجد کے ساتھ ہی بہت اہم شخصیات کے گھر بھی ہیں. مسجد کے آس پاس میں مسجد سے ریلیٹ جو گھر ہیں وہ بہت ہی اہم علماء کرام اور مدرسے کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اور اس سے ریلیٹ لوگ وہاں پر رہتے ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کتنی بڑی شخصیات وہاں پر تھیں اور اللہ نے بچایا ہے. پاکستان میں آپ کو یہ بتا دوں, میں نہیں چاہتا آپ کے چینل کے اوپر یہ بات کروں, پاکستان میں جو آپ کی ایک شیعہ جماعت ہے اس کی سیکنڈ لیڈرشپ وہاں پر تھی. میں اتنا آپ کو بتا دوں, مولانا امین شہیدی صاحب نماز جمعہ میں شریک تھے, اور وہ نماز جمعہ سے ختم ہوتی وہ نکلے تھے نماز جمعہ سے. ان کا گھر تقریباً اسی ایریا میں ہی ہے, اور بھی بہت ساری اس طرح کی شخصیات موجود تھی. ایک اہم کام جو ہوا وہ یہ ہوا کہ سوسائڈ بمر کو ہم نے چھپنے نہیں دیا. وہاں جو لوگ تھے, رضاکار تھے, مسجد کی انتظامیہ تھی, مولانا صاحبان تھے, انہوں نے چھپنے نہیں دیا, اور بڑی جر و بحث کے بعد پولیس سے ہم نے آخرکار یہ بات منوا لی, اور ہم نے ایکسس کروایا میڈیا کو اندر تک. نہ صرف یہاں کا میڈیا چلا گیا بلکہ جو ہمارے اپنے میڈیا سورسز تھے وہ چلے گئے, موبائلز کے ذریعے, ویڈیو کیمرے کے ذریعے اس کی تصویریں بنائی گئی, اس کی فوٹیجز بنائی. پھر جو سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج تھی جو کہ ایک مین پروف تھا اس کی موومنٹ کے حوالے سے, اس کے اوپر بیفور یہ کہ نارملی یہ ہوتا ہے جو ڈی وی آر ہوتا ہے جس کی ریکارڈنگ ہو چکی ہوتی ہے وہ اٹھا کے لے جاتی ہیں فورسز, لیکن یہ کرنے نہیں دیا. وہ ڈی وی آر کو فوراً اپنے قبضے میں لیا. سب سے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج کو پوری کی پوری ہم نے خود کاپی کر لی, اس کے بعد ہم نے سیکورٹی فورسز کے حوالے کیا, اور اس کے بعد ہم نے وہاں پر پریس کانفرنس جو کی علماء کرام نے, انہوں نے واضح طور پر کہا جی کہ تمام تر ثبوت آپ کے پاس ہیں, اب آپ جائیں اور تحقیقات کریں, اور ہم ٹیسٹ کیس کے طور پر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تحقیقات درست ہوتی ہیں یا نہیں. ابھی تک جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے اور جو کچھ اس کا حصہ میڈیا پر بھی آیا ہے,
میں ڈیٹیل میں انفارمیشن کی نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ شاید ممکن ہے تحقیقاتی عمل کے اندر کوئی اس سے رکاوٹ پیدا ہو سکے. جیسے کہ فورسز کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑا نیٹ ورک یہ ڈیٹیکٹ کر چکے ہیں. خود بارہ کہو کے اندر جہاں پر اس کو پناہ ملی تھی, جن لوگوں نے وہاں تک موٹر سائیکل پہ ان کو لایا تھا, جن لوگوں نے 3 دن اس کو گھر پہ بٹھایا تھا, جس صاحب کا ٹیلی فون یوز ہوا تھا, وہ سب کچھ یہاں پر جو ہے ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے. اور میں اس کے اندر بھی ایک اور اہم بات بتا دوں آپ کو, جو تحقیقاتی عمل ہے اس کے اندر ایک معجزاتی بات اور بتا دوں جو ہو چکی تھی. وہ یہ تھی کہ ایک انجان خدا کا بندہ آیا مسجد میں نیکسٹ ڈے, اور اس نے آ کر کہا کہ مولانا صاحب اس شخص کو جس میڈیا میں پریزنٹ ہوا ہے میں جانتا ہوں, یہ فلاں میرے عزیز کے ہاتھ ٹھہرا ہوا تھا, اور اس نے میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے یہ اس بات کا خوف ہے کہ میرا نام آئے گا, اس لیے کہ میرا ٹیلی فون اس نے یوز کیا تھا. تو میں آیا ہوں آپ کے پاس یہ بتانے کے لیے کہ میں اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے, میرا کوئی کردار نہیں ہے, وہ میرے عزیز کے گھر میں تھا, میرا فون اس نے یوز کیا تھا, اس لیے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. اور پھر جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے, پولیس ہے وغیرہ ہے, وہ پھر ظاہر ہے انہوں نے اپنی کارروائی کی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2 اہم خدا کی خاص عنایتیں, امام زمانہ کی خاص عنایتیں اس واقعے کے اندر نظر آتی ہیں. ایک وہ جو نماز جمعہ کچھ ٹائم سے پہلے ختم ہوئی. اچھا مولانا صاحب 2 چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اچھے شہری کا کردار ادا کیا ہے, ایک ذمہ دار اور رسپانسبل شہری کا رول اس نے پلے کیا ہے. جی میں 2 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ جو آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں تفتیشی ادارے, سرکاری ادارے, کیا آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے, ان کی تحقیقات سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ واقعی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کسی قاتل کو, یا ان کے نیٹ ورک تک پہنچنے کی واقعی وہ کوشش کر رہے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ امین شہید صاحب کے گھر والوں کو کوئی سرکاری عہدیدار, کوئی ایسا وفاقی ملازم یا ہمارا کوئی سیاستدان ملا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے کہ اس مجاہد نے سینکڑوں لوگوں کی جان بچائی؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو تحقیقاتی عمل ہے, وہ تحقیقاتی جو عمل ہے اور جو میڈیا رپورٹس بھی اس عمل کے اندر آ رہی ہیں, اور جو ہم بھی اس کو واچ کر رہے ہیں, ابھی تک ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ٹیم بنائی گئی ہے, جس میں ISI, IB, اسپیشل برانچ اور بارہکہو تھانے کے جو نئے SHO صاحب ہیں, جو پہلے پرانی جو بارہکہو کی انتظامیہ تھی ان کو انہوں نے معطل کر دیا ہے. کہہ تو دیا, معطل کر دیا, ان کو کہیں ٹرانسفر کر کے کسی اور جگہ بھیج دیا ہوگا. تو جو نئے فیاض صاحب آئے ہیں, فیاض رانجھا صاحب جو نئے SHO ہیں, ان کی سرپرستی میں ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی. ان کی جو ابھی تک کی جو سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے, جو مختلف ایریاز میں انہوں نے چھاپے مار رہے ہیں, جہاں ہمارے اپنے سورسز بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ جی یہاں پر چھاپے پڑے ہیں, بندے اریسٹ ہو چکے ہیں. اور جن بندوں کو اریسٹ ہے کسی حد تک ان کی آئیڈینٹی بھی کسی نہ کسی ذرائع سے آ رہی ہے. تو ایک تھوڑا سا نسبتاً اطمینان ہے کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, تحقیقات ہو رہی ہیں. لیکن اس کے ریزلٹ کیا نکلیں گے, کیا پورا کا پورا نیٹ ورک ڈیٹیکٹ ہو جائے گا, کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا, ہم ماضی کی جو واقعات ہیں, ماضی کے جو حادثات, ان کو سامنے رکھ کر ہم یقینی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہمیں یہ چیز اس میں مثبت پیش رفت ضرور نظر آ رہی ہے. ہم انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آگے انویسٹیگیشن کہاں پہنچتی ہے. دوسری صحیح بات, امین شہید صاحب کے ساتھ اداروں کے رابطے, جی اس وقت جب واقعہ ہوا تھا اور مسجد میں مولانا صاحب واپس تشریف لائے تھے, اور مولانا راجہ ناصر عباس جعفری صاحب بھی تشریف لائے تھے, پریس کانفرنس بھی وہاں پر ہوئی, میڈیا ٹاک بھی ہوا, اور جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ جو ان کی باتیں بھی ہوئی, جو آپس میں ملاقاتیں بھی, اور اس کے بعد بھی میرے خیال میں کسی حد تک امین شہید صاحب رابطے میں ہیں ان سارے عمل کے اندر. لیکن جہاں تک بات میرے خیال میں آپ نے کی اس محافظ کے حوالے سے, کہ اس محافظ کے لیے کیا کچھ, ابھی تک کسی قسم کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے. میں تو حیرت کر رہا ہوں کہ وزیر داخلہ صاحب سے, چودھری نثار صاحب کوئٹہ گئے, بہت اچھا کیا, پولیس والوں کو وہاں پر شہید کیا گیا تھا, جس سے بہت دکھ ہوا ہمیں بھی, اور اسپیشلی کوئٹہ جیسے ملک کے اندر اچھے پولیس والوں کو اس طرح مار دیا جانا, اس کا جو الٹیمیٹلی جو وہ پڑے گا, منفی اثر پڑے گا, وہ وہاں کی کوئٹہ ہزارہ شیعہ کمیونٹی کے اوپر پڑے گا, جو پہلے سے متاثر ہے.
یہ پولیس والے اچھے لوگ تھے نسبتاً، جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، جو سیریس لے رہے تھے معاملات کو ان کو. لیکن چودھری صاحب نے میرے خیال میں کوئی سیریس ان کی سٹیٹمنٹ بھی ہمیں نظر نہیں آئی ہے بارہ واقعے کے حوالے سے، نہ کسی اور حکومتی مذمتی بیان. آپ کو پتا ہے فوراً ٹی وی پہ ایک ٹکر اور پٹی چل جاتی ہے مذمتی طور پر. یہ مذمتی بیان میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے جیسے کہ میرے راستے میں گاڑی نے کسی بلی کو مارا تو میں کہوں گا یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ ایک رٹا رٹایا جملہ ہے ہمارے سیاستدانوں کے منہ پر، جو کسی بھی چھوٹے بڑے ثانیے انسانی جان چلی جائے یا کہیں پر کوئی پل ٹوٹ جائے یا کسی کی گاڑی کا جو ہے ہلکا سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ یہی دو محض ہوتے ہیں. یہ بہت انتہائی افسوس کا مقام ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ تو رٹا رٹایا جو ان کے میڈیا سیلز ہوتے ہیں ان سیاستدانوں کے، وہ فوراً ان کو انفارم کیے بغیر یہ ٹکر بھیج دیتے ہیں میڈیا کو، SMS کر دیتے ہیں جی یہ ٹکر چلا لیں، مسٹر صاحب نے جو ہے مذمت کر دی ہے اس کی. تو یہ تو کافی نہیں ہے، کوئی سرکاری طور پہ کوئی رابطہ نہیں ہوا. کسی آفیشل نے ابھی تک اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا ہے. اس گارڈ کی جو بہادری ہے اس کے حوالے سے کچھ نہیں ہے. البتہ میں یہ یہاں پر یہ بھی واضح کر دوں کہ یہاں پر جو ہے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب جو کہ خود جنازے میں کوہاٹ تک چلے گئے تھے ان کی باڈی کے ساتھ عید کے دن، وہ اسی ایریا میں غالباً اس وقت ہیں بھی. میں ڈیٹیل ان کی نہیں جا سکتا کیونکہ کچھ سیکیورٹی پرابلمس ہو سکتی ہیں وہاں پر. وہ خود گئے تھے، انہوں نے اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک پر نماز جنازہ ہوا، کافی مومنین نے شرکت کی. پھر اس کے بعد کوہاٹ تک چلے گئے، اور بھی شخصیات تھی، مدرسے کی انتظامیہ تھی، مسجد سے ریلیٹڈ شخصیات، علماء کرام تھے ایک بڑے وقت کی صورت میں، جیسے کہ شہید کے بعد میں بھی ابھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اشارہ کیا ان چیزوں کی طرف. یہ کہتے ہیں انہوں نے اناؤنسمنٹ ضرور کی ہے، مسجد کی طرف سے اناؤنسمنٹ ضرور ہوئی ہے. وہ اس پوری فیملی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کی کفالت، ان کے دیگر ضروریات کے حوالے سے وہ ہمارے محسن ہیں. ہم اس گارڈ کو صرف ایک سیکیورٹی گارڈ نہیں سمجھتے، بلکہ اس نے وہ کردار ادا کیا ہے جو شب عاشور حضرت علمدار عباس علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو جوان تھے انہوں نے جو رول پلے کیا تھا خیموں کی حفاظت کا. سبحان اللہ. تو ہمارے لیے یہ صرف ایک سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا شہید ہمارا، ایک ایسا شہید جس نے اپنی جان دی لیکن جو ہے اپنے مشن کو، اپنے ہدف کو، اپنے ٹارگٹ کو جو ہے کبھی بھی اس نے ایک قدم اس سے پیچھے نہیں ہٹایا. وہی چیز جو کربلا کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، وہی چیز جو ہمیں خندق میں، خیبر میں، دیگر جگہوں پر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. لہٰذا یہ صرف ایک سیکیورٹی گارڈ نہیں تھے، یہ محافظ تھے اس مسجد خانہ خدا کے، یہ محافظ تھے وہاں جو ہے سینکڑوں نمازیوں کے، یہ محافظ تھے اور جو ہے پوری ملت کے. لہٰذا اس نے جرأت دی ہے، حوصلہ دیا ہے. اس کے بعد یہ دوسرا انسیڈنٹ ہے جس میں خودکش حملہ آور کو خود لوگوں نے، ہماری عوام نے، مومنین نے آئیڈینٹیفائی کیا اور بیفور یہ کہ وہ ایکسپلوژر کرے مار دیا ہے. سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ہم ایسی چیزیں بہت کم ہی دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر چکے. پروفیشنل لوگ ہیں، پولیس پروفیشنل ہوتی ہے، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. یہ لوگ پروفیشنل نہیں ہیں، ان کے اندر جذبہ ایمانی ہے اور وہ حسینی بصیرت ہے ان کے پاس. بالکل کوئٹہ میں بھی یہی ہوا کہ وہاں پر بھی انہیں جوانوں نے پہچان لیا اس کو اور اس کو اس سے پہلے کہ وہ پہنچنا اور انہیں مار. جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ کو خراج عقیدت ہم پیش کرتے ہیں. ٹی وی کو بہت جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہماری دعا ہے کہ اس چینل کو پروردگار عالم ترقی دے. میں یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں ڈش سے براہ راست آپ کے چینل کو دیکھ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اپنے چینل کے اندر مزید بہتری لائیں گے. پکچر کوالٹی اس کی مزید بہتر ہونی چاہیے. اور میں وہاں پر UK میں اور یورپ کے اندر جہاں یہ چینل دیکھا جا رہا ہے، میں مومنین سے کہوں گا کہ آپ ان چینلوں کی مدد کریں. آپ یہ جو چینل ہیں، یہ چینل کوئی کمرشل چینل نہیں ہے. دنیا میں جو چینل چلتے ہیں وہ بزنس کر کے دیتے ہیں، یہ چینل دیش سے پیسہ لگتا ہے. آپ تعاون کرتے رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ مزید تعاون کریں. اس کو ایسا چینل بنائیں کہ واقعاً ایک حسینی چینل لگے، واقعاً لگے کہ اس کی کوالٹی، اس کی ہر قسم کی چیز بہتر ہو، سب سے اچھی ہو. بالکل میری ایک آخر میں گزارش ہے. بہترین پیغام میں کافی زیادہ وقت دیا. نہیں جی، آپ کا بہت شکریہ مولانا علی حسین صاحب اسلام آباد بارہ کھو سے، اور بہت ہی تفصیل سے آپ نے گفتگو کی. پہلے تو اپنے ہدایت ناظرین کی طرف سے کہ آپ نے وہاں سے ہمیں فون کیا، اور شکر ادا کرتے ہیں مولانا صاحب کہ ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے. اور آخر کا جو پیغام میں ناظرین تک آپ کا دوبارہ دہراؤں گا کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ ہماری یہ چینل جو ہے کوئی کمرشل چینل نہیں ہے، یہ ہماری ایک آواز اور بقا کی پہچان ہے، ایک مسئلہ ہے. تو جو بھی لوگ ہماری مختلف کیمپینز ہیں، محبان ہدایت کیمپین ہے، محبان زینب سلام علیہ کیمپین ہے، تو اس میں آئے
تاکہ ہم یہ جو بات چیت کر رہے ہیں، شہداء کی بات کر رہے ہیں، شہداء کے والد صاحب کا پیغام سنا ہے، ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے تو ہم یہ کر پائے ہیں۔ بہت سی ان کی باتیں ہیں اسلام آباد سے انہوں نے کہ ایک بہت اچھا یہ کام کہ سی سی ٹی وی کا اہتمام اکثر پاکستان میں کم ہوتا ہے، لیکن وہاں مسجد میں انتظامیہ کو یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیج کا پھر بہت ہی اچھے انداز میں، اور وہ کوئی اس کو معاملے کو دبنے نہیں دیا، اس قاتل کا جو چہرہ ہے وہ بھی سب کے سامنے آیا ہے، اور وہ بھی ایک سیکھا ہوا ایک قاتل تھا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا باڈی لینگویج جو فائرنگ کرتے ہوئے ایسے کمانڈو کی طرح وہ اس نے پوری ٹریننگ حاصل کی ہوئی تھی۔ تو یہ بہت سے ایسے معاملات جو آپ نے بھی اٹھائے ہیں، اور بہت سی ایسی جو قائدین کی ہم بات کرتے ہیں تو شام کو وہیں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، وہاں پر شیعہ قیادت گئی ہے، نماز جنازہ بھی ادا ہوا ہے، اور اب بھی وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں کوہاٹ میں جو ان کے آبائی گھر میں موجود ہیں۔ تو ایک بہت ہی حوصلہ افزا یہ بات کہ ہمارا جو ہم دفاع کی بات کرتے ہیں وہ تو بہت ہی ایک مثبت اس عمل سے ملا ہے، اور وہاں پر حکومت کی جو بے بسی ہے یا بے حسی ہے، میں بے بسی نہیں کہوں گا، سب کچھ اس کے پاس اختیارات ہے، بے حسی ہے، ابھی تک وزیر داخلہ کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا گیا اس کو اپریشیٹ کرنے کے حوالے سے جو شہید نے اپنی جان دے کر لوگوں کی جان بچائی ہے۔ تو وفاق میں اور اسلام آباد میں یہ ثانیہ ہے، کوئی دور دراز پاکستان کا علاقہ نہیں تھا، تو ایسی جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو یا چھوٹے چھوٹے معاملات میں جو ہے وہ لوگ ان کے گھروں پر جاتے ہیں، تو ایسے شہید کے گھر میں جا کے ان والد صاحب کو ملنا یا اس کمیونٹی کو ملنا، اس مسجد میں جانا، یہ ان تمام لوگوں کا فرض تھا جو ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ تو بہرحال بھائی، ہم مولانا صاحب ہم آپ کی آواز اور اپنی سب کی آواز دنیا تک پہنچاتے رہیں گے، اور بس آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کالر اب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، اب آپ لائیو ہیں۔ السلام علیکم۔ چلیں دوبارہ آپ آ سکتے ہیں جی بہن۔ بالکل، اور چودھری ذوالفقار صاحب نے ای میل کی ہے اور سلام پیش کیا ہے، اور پروگرام کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے، اور اسلام اینڈ سائنس جو ہمارا پروگرام ہے اس کی بھی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس کے ساتھ سسٹر قمر زہرا نے ایک عجیب سا میسج نقوی صاحب کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے کہا، نقوی صاحب آپ کو کیا فرق ہے ابھی نواز شریف کی حکومت میں اور زرداری میں؟ سب ایک ہی ہیں، آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ نقوی صاحب کو انہوں نے بیسیکلی پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ ایس ایم ایس کیا ہے کہ پی 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 گورنمنٹ اور نواز گورنمنٹ سب ایک ہی، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ صحیح ہے جی۔ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بہن، شکریہ۔ ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ پیرس سے بول رہی ہوں، پیرس سے سنم بول رہی ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ بھی؟ الحمدللہ۔ میں وہ واقعہ سن رہی تھی، اس دن دیکھا، بڑا افسوس ہوا ہے، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے۔ جی بالکل، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ جی جی، تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں، شکریہ آپ کا۔ مس ہو جاتا بعض دفعہ۔ میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، میری بیٹی ہے نا، وہ کر رہی ہے نا لائسنس لینا، اس نے ڈرائیونگ کر رہی ہے جی، تو اس کے لیے کچھ بتا دیا کر۔ انشاءاللہ آپ کل دیکھیے گا، ہم کل آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ کل کا پروگرام دیکھیے گا، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آپ کو بتائیں گے کہ جب وہ ٹیسٹ پہ جائے تو کیا پڑھے۔ واہ واہ جی۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب محترم فاروق صاحب۔ جی بسم اللہ، خادم حسین صاحب۔ بیٹی آپ کو بھی مؤدبانہ سلام۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ فاروق صاحب، آپ پوچھ رہے تھے کہ اس گورنمنٹ میں فرق کیا ہے۔ جی، اگر آپ ماضی پر جائیں تو نواز شریف صاحب 8 سال سعودی عربیہ میں رہے ہیں، اور سعودی عربیہ میں ابن تیمیہ اور عبد الوہاب کا دین چلتا ہے، وہاں پر دین مصطفیٰ نہیں چلتا۔ میں نے حج کیا ہے، جس طرح ہمیں وہاں پر وہ طریقے سے میں ڈیل کرتے ہیں وہ انسانیت نہیں ہے۔ تو یہ نواز شریف یہ وابی حکومت ہے، اور وابی جو ہے وہی یہ کام کر رہے ہیں، تو ان وہابیوں سے، حکومت کے کرندوں سے کیا آپ توقع کر سکتے ہیں؟ لیکن گلہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کو بھی اور اہل تشیع کو بھی کہ جو عدلیہ ہے آج تک کسی مجرم کو سزا نہیں دے سکے۔ جن کو قتل کی پھانسی کی سزائیں دی گئی تھی وہ بھی جیلوں سے نکال کے وہ لے گئے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے
کہ ہماری عدالت کا سسٹم کام نہیں کر رہا. جی ایک تو عدالتیں ان کو بری کرتی ہیں اور اگر سزا دیتی ہیں تو وہ ان کو سزا کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. تو باقی جیسے مولانا صاحب نے فرمایا اور جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام حیات ہیں, ہمارے سرپرست ہیں, انشاءاللہ ان ظالموں کا تراکم ہوگا, خاتمہ ہوگا اور حق اپنا ظاہر ہو کر رہے گا انشاءاللہ. ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ خادم حسین صاحب مانچسٹر سے, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. تعظیم ٹائم کم ہے, آپ جلدی سے جلدی آ سکتے ہیں. اور جیسے ہمارا ٹاپک ہے عمل سے زندگی بنتی ہے, اور اس کو دونوں اطراف میں جیسے ہمارے آغاز میں نقوی صاحب نے بہت اچھے تشریح کی کہ دونوں عمل ہمارے سامنے, اور اگر ہم اسلام آباد واقعے کے عمل دیکھ لیں, ایک قاتل ہے اس کا عمل دیکھیں اور جو ایک شہید ہے اس کا عمل دیکھیں, اور ہم نے کس کا ساتھ دینا. اب یہ دو راستے, اب تو ہر بندے کے لیے دو راستے ہیں ہمارے سامنے. اب یہ درمیانہ یا دونوں ٹھیک ہیں یہ والا چکر نہیں ہے کہ جی وہ جو قاتل ہے وہ بھی ٹھیک ہے, مقتول ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ہم نے ایک کا ساتھ دینا ہے, یہ ہماری چوائس ہے, اور جو مومن ہے وہ تو ہمیشہ حق کی ساتھ دیتا ہے. اور ایک چیز مجھے نظر آئی کہ وہ جو حملہ آور تھا وہ بھاگ رہا تھا اس سے. جی ہاں, ڈر کے وہ بھاگ رہا تھا. اگر تم واقعی مجاہد تھے, کچھ کرنے آئے تھے, تو میں بھاگنے کی کیا ضرورت تھی. جی, اور ایک جیسے مولانا علی حسین صاحب نے بتایا کہ وہاں پر جو بڑا ثانیہ جس میں اور بھی بچت ہوئی کہ نماز عید کے بعد پھر نماز جمعہ جو ہے وہ تھوڑا وقت سے پہلے ادا کر دیا گیا. تو اس وجہ سے جو قاتل تھا اس نے پوری جو وہ وہاں ان رستوں سے واقف تھا, وہ چرنیوٹ سے آیا ہے یا جہاں سے, مطلب 3 دن سے وہ وہیں پہ قیام پذیر تھا. اس کو پتہ تھا, اس کو سب کچھ بتایا گیا تھا کہ یہاں پر کتنے نمازی ہوتے ہیں, کون کون سی شخصیات ہوتی ہیں, اور کن کن رستوں سے گزر کے جانا ہے. اور بس ہم سلام پیش کرتے ہیں امین حسین شہید کو اور اس کے پورے خاندان کو, اور ہم انتظار کر رہے ہیں اب بھی کہ چلے حکومت جو ہے اور جو سرکاری ذرائع ہیں, سرکاری ادارے ہیں, وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں. اور جہاں پر ہم نے صرف حکومت پہ اکتفا نہیں کرنا, ہماری کیا ذمہ داری ہے اس شہید کے ورثاء, اس کے جو وارثین ہیں, اس کی ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں, یہ بھی اپنے اپنے تئیں ہم نے سوچنا ہے. اس نے جان کا نذرانہ دے کر اس قوم کی جو عزت ہماری اور بڑھائی ہے, اور فخر میں ہمارے اضافہ ہوا ہے. اور ایک پیغام سب کے لیے, ہم اپنے دفاع کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو بھی مساجد ہیں, اس مسجد کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب مساجد جو مومنین کی ہے, شیعان علی کی ہے, وہ اب دہشت گردوں کے نظر میں ضرور ہوں گی. تو وہاں پر اس طرح کے حفاظتی اقدامات کی سخت ضرورت ہے. CCTV کیمرے وہاں پر موجود ہوں, حفاظتی گارڈ جو ہے, چاہے زائرین کی بسیں ہوں, چاہے ہماری مساجد ہوں, کوئی مجالس ہو رہی ہیں, کوئی بھی کسی قسم کا اہتمام ہے, تو وہاں پر اگر ہم 10-20 لوگوں کو ایک لائسنسی اسلحے کے ساتھ, اور جیسے یہ گارڈ وہاں پہ موجود تھے تو ان کے پاس سب جو اپنا حفاظت کا سامان موجود تھا, تب کہیں جا کے ہمیں یہ کامیابی ملی ہے. تو ہمیں بالکل نہتا اپنے دشمنوں کو انتظار میں, اب دیکھ لیں ادارے اس میں ملوث ہیں, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, تمام جو سرکاری ذرائع ہیں, جیلیں تک تڑوا کے ان لوگوں کو, بڑے بڑے دہشت گردوں کو چھڑوا دیا گیا ہے. تو اب ہمیں کسی بھی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی. تو جب یہ حالات ہیں تو پھر ہم نے اپنا دفاع خود کرنا ہے, خود جو ہے کم سے کم مقامی طور پہ ماشاءاللہ سلام ہے ان کو کہ رضاکار جو ہے وہ پہلے آگے کھڑے ہوتے ہیں, پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. ان سے گزر کے جو بھی دہشت گرد جاتا ہے تو کوئی اپنی جان پہ کھیل کے وہ اپنے آپ کو وقف کر کے دوسروں کی حفاظت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی اور بھی زیادہ ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ اس قاتل کو دیکھ لیں کہ وہ پورا ٹریننگ یافتہ تھا. بالکل چیکنگ کریں, جیسے کہ کراچی میں امام بارگاہ میں آپ بالکل گیٹ پہ چیکنگ کرتے ہیں اوپر سے نیچے تک, تو پتہ فوراً چل جائے گا کہ کچھ پہنا ہوا ہے, کیا کیا ہوا ہے. تو ہم لوگوں کو خود اپنی سیکیورٹی کرنی ہوگی, اب سیکیورٹی کرنی ہوگی. اور جو سیکیورٹی پہ مامور لوگ ہیں ان کو بھی ٹریننگ تھوڑی سی, یا ان کو اویئرنیس ہو, اس کو پتہ ہو یہ جو بندہ آ رہا ہے اس کی باڈی لینگویج کیا ہے, یہ اپنا ہے بھی. بعض اوقات ایسے حالات میں ہو سکتا ہے وہ ہمارے روپ دھار کے, اور بالکل ان کو سلام بھی پیش کرنا ہے کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. جی, سب سے بڑا تو یہ بات ہے, سب سے بڑی بات یہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی شہزاد صاحب جی. افسوس ہوا وہاں کا کہ مسجد میں وہ آیا, لیکن خوشی بات کی وہ مارا گیا. بالکل صحیح. میں 4 مصرے سنانا چاہتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. ہر مسلمان کو ہدایت کی ضرورت ہے, ہر مسلمان کو ہدایت کی ضرورت ہے, ایمان کو پھر تازگی کی ضرورت ہے. مسلمان پھر ایک بار یزیدیت میں گر گیا ہے,
مسلمان پھر ایک بار یزیدیت میں گر گیا ہے، اس آگ کو راستے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ قرآن حدیث کی تقدس دلوں سے مٹنے لگی ہے، قرآن حدیث کی تقدس دلوں سے مٹنے لگی ہے۔ مسجدیں تو ہیں آباد مگر ایمان کی ضرورت ہے۔ یزیدیت مٹانے کے لیے اتحاد مسلمین چاہیے شہزاد، یزیدیت مٹانے کے لیے اتحاد مسلمین چاہیے شہزاد۔ اس دور کے مسلمانوں کو پھر جگانے کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا حافظ، بہت شکریہ شہزاد صاحب، اور اچھے پیغام کے ساتھ ہم کالز لینا بند کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے اور پیغام یہی ہے، جو بھی آپ کی باتیں ہیں ماشاءاللہ آہستہ آہستہ شعور بیداری آ رہی ہے، اور آپ کی باتیں سن کے دیگر جو ہمارے آخر میں جیسے بھائی بات کر رہے تھے، یہ تمام جو مسلمان جو ذی شعور انسان ہیں، جو مولا کو ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، شیعہ سنی اس تفریق سے اوپر ہو کے، یہ سب کا فرض ہے کہ جو ظالم ہے اس کی مذمت کی جائے، اور یہ جو اس طرح شہید ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ تو یہ تمام جو باتیں ہیں یہ ہمیں غور یا اس کو ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ ماہ رمضان اب یہ بھی گزرا ہے تو عملی طور پہ ہم اس زندگی میں موجود ہیں، ہم نے شیطان کا ساتھ دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ اپنانی ہے، یہ دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں۔ اور پروگرام کے اختتام میں ہم دوبارہ امین حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا وہ پیغام ایک بار پھر سنیں گے اپنے ایمان کی تازگی کے لیے، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ اور بھی میرے 3 بیٹے ہیں، اگر راہ حسین میں ان کو بھی دینا پڑا تو وہ گریزاں نہیں ہوں گے۔ آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بالکل یہی، اور جو ہمارے والد صاحب ہیں جو بھی میسج دیں گے، اللہ میاں ان کو زندگی دے، ان کی پوری فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بڑا میسج ہے، وہ نوجوان اپنی جان اس نے شہید کر دی راہ حسینی میں، لیکن ہم سب کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ ہمیں اب کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور اس فادر کی تربیت کو میں سلام کہوں گی، اس والد صاحب کی، کہ اس نے ایسی تربیت کی کہ دیکھو پیچھے نہ ہٹنا، ہو سکتا ہے وہ جانے دیتا بھائی خودکش بمبار کو کہ جاؤ بھاگ جاؤ، جان بچا لیں، جان بچاتا۔ ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ آخر وقت تک وہ اس کے پیچھے پڑا رہا جب تک اس نے اس کو مار نہیں دیا۔ تو اس کو ہم سلام پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، ویڈیو دیکھتے ہیں، اور کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے جو ویڈیو بھیجنے والے اسلام آباد سے اسحاق بلتستانی بھائی، جو وہاں ہماری ہدایت کے کام کرنے والے ہیں، کیمرہ مین ہیں، گرافک سب کچھ وہ کر کے بھیجتے ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل، اس ویڈیو کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوگا۔ اللہ حافظ۔